احمد آج اپنی پہلی کہانی یہ پہلی کہانی اپنی ہے ایک تم نے دیکھا ہوگا محلے میں جو کچرا اٹھاتے ہیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ سویپر ہی ہوں, ایسا نہیں ہے. ابھی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں تو انہوں نے محلے میں ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ جی آپ محلے کا سارا کچرا جمع کر کے جو باہر روڈ پہ ڈسٹ بن لگا ہوا ہے آپ سارا کچرا محلے کا جمع کر کے اس میں ڈالیں گے. ہمارے یہاں بھی آتا ہے وہ گیٹ بجا بجا کے کچرا لیتا ہے, گیٹ بجا کے کچرا یعنی ڈور ٹو ڈور وہ گھروں کا کچرا اٹھاتے ہیں. یہ ایک ایسے ہی کچرا اٹھانے والے کی کہانی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ گھروں سے کچرا اٹھا رہا ہے, اس نے تمام گلی کا کچرا اٹھانے کے بعد اب جب یہ مین کوڑا دان جو بنا ہوا ہے ڈسٹ بن جو روڈ کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ سب کا کچرا ڈالتے ہیں, سب کا کچرا لا کے اس میں یہ پلٹی کرتا ہے, پھر وہاں سے ٹرک میں چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اس نے پورے محلے کا کچرا جمع کیا, یہ مین ڈسٹ بن میں آیا ہے اور اس نے پورا کچرا جب اس میں ڈالنے لگا ہے تو کچرا ڈالنے سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہے ڈبے پہ. ڈبے میں دیکھ رہا تو ایک گڈا پڑا ہوا ہے احمد. ڈبے کے اندر ایک گڈا پڑا, ڈبے کے اندر اس سے پہلے کہ وہ کچرا ڈال دیتا اس میں جب وہ جھانک کے دیکھ رہا تو اس میں ایک گڈا پڑا ہوا ہے. اس کی نظر پڑی, اس نے اس گڈے کو اٹھایا ہے احمد. پلاسٹک کا گڈا ہے, عموماً جیسے ڈال ہوتی ہیں گڑیا وڑیا ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ گڈا ہے. اس نے اس گڈے کو اٹھایا ہے احمد. گڈے کو جیسے اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس گڈے میں پنیں لگی ہوئی ہیں. پن جو ہوتی ہے, پن ہوتی ہے نا, پن ہوتی ہے, وہ پنیں گڑی ہوئی ہے. اس نے اس کو دیکھا یار پنیں گڑی ہوئی ہے. اب جب اس نے گڈے کو کلٹی کیا ہے تو اس گڈے کو پلٹنے کے بعد دیکھتا ہے اس کے اوپر ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے. گڈے کے بیک سائڈ پہ ایک تصویر لگی ہے جو پن سے گڑی ہوئی ہو. کیسی تصویر؟ تصویر. اس نے اس تصویر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے. اچھا وہ انسان کی تصویر ہے. وہ انسان کی تصویر ہے اس گڈے کے اوپر جو لگی ہوئی ہے پن کے ساتھ. اس نے اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یار میں نے اس کو کہاں دیکھا ہے. بہرحال اس نے وہ گڈا نیچے رکھا ہے, کچرا پورا ڈسٹ بن میں ڈالا ہے اور وہ گڈا اٹھا کے اپنے ساتھ گھر لے گیا ہے. اچھا گڈا اٹھا کے اپنے ساتھ گھر لے گیا. گھر لے گیا. اوکے. اب یہ گڈا گھر لے گیا, رات گزری, حسب دستور دوسرا دن ہوا. اب یہ وہی محلے کا کچرا اٹھاتا ہوا آ رہا ہے. پوری گلی کا کچرا اٹھایا ہے, گلی کا ایک سائڈ فارغ کیا, دوسرے سائڈ پہ آیا ہے, دوسرا سائڈ فارغ کرنے لگا ہے. تو تقریباً 12-15 گھر گزرنے کے بعد ایک گھر اس نے نوک کیا کچرے کے لیے. اب جب گھر نوک کیا تو وہ گھر میں سے ایک صاحب باہر آئے. جب وہ باہر آئے تو اس شخص نے جو کچرا لینے آیا ہے اس نے اس کو دیکھا جو گھر سے نکلا ہے. اس کے سر کے اوپر ایک پٹا باندھا ہوا ہے احمد. عموماً جب سر میں درد ہوتا ہے تو لوگ گرم پٹی باندھ لیتے ہیں یا کوئی کپڑا ٹائٹ کر کے باندھ لیتے ہیں. اس نے اندازہ لگایا کہ یار یہ شخص ہے تو اچھا بھلا لیکن اس کے سر پہ یہ کیوں باندھا ہوا ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی خیریت ہے, کیا بات ہے, یہ سر پہ کیا باندھ رکھا ہے. بولا کیا بتاؤں, 2 دن سے میرے سر میں بڑا شدید درد ہے. اس نے اس کو بولا کہ اتنا شدید درد ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درد میری موت کا باعث بنے. احمد یہ جو کچرا لینے آیا ہے اس نے اس کو نظر بھر کے دیکھا ہے. اب اسے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہاں دیکھا ہے. اس کو اچانک یاد ہے ارے یہ تو وہی شخص ہے جس کی تصویر اس گڈے کے پیچھے پن میں لگی ہوئی ہے. اچھا یہ وہی شخص ہے جس کی تصویر گڈے کے پیچھے چپکی ہوئی ہے پن کے ساتھ. اس نے اس کو دیکھا کہ یار یہ تصویر میں جو آدمی تھا یہ تو وہی ہے. اس نے اس کو بتایا نہیں ہے. اب اس سے پوچھ رہا ہے کہ درد کب سے ہے. کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا کہ 2 دن سے میرے سر میں شدید درد ہے. اتنی بات ہوئی ہے. اس نے گھر کا کچرا وچرا لیا چلا گیا. حسب دستور گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اس نے وہ گڈا اٹھایا ہے احمد. اب وہ تصویر والا رخ دیکھ رہا ہے. تصویر کو دیکھا, ججمنٹ کیا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس سے میری آج ملاقات ہوئی. اب اس کو 100% یقین ہو گیا تصویر دیکھ کے یہ وہی شخص. بالکل ایسا ہی ہے. اس نے وہ تصویر دیکھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ جس سے میری آج بات ہوئی ہے یہ وہی شخص ہے, لیکن اس کے سر میں شدید درد بتا رہا تھا. اس نے گڈے کو سیدھا کیا ہے احمد. جب گڈے کو سیدھا کیا ہے تو جانتے ہو کیا دیکھتا ہے. کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس گڈے کے سینٹر میں سر کے بیچ میں کیل لگی ہوئی ہے احمد. اچھا کیل کھسی ہوئی ہے. اس نے اس کیل کو پکڑا ہے اور کیل کو باہر کھینچ لیا ہے احمد. کیل نکالی ہے اور گڈا رکھ دیا ہے. کیل یعنی وہ پن جو لگی ہوئی تھی. پن جو لگی ہوئی ہے کیل نما وہ اس کے سینٹر میں لگی ہوئی ہے. اس نے وہ پن نکال لی ہے. دوسرا دن ہوا. حسب معمول یہ وہی کچرا اٹھاتا ہوا گزر رہا ہے.
पूरी गली का कचरा उठाया, तमाम लोगों का कचरा उठाया। अब उसी घर पे नॉक किया जहां उस शख्स से उसकी मुलाकात हुई। उसने नॉक किया, शख्स वही, उसने दरवाजा खोला। कौन? तस्वीर वाला आदमी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो क्या देखता है? ये कचरे वाला। क्या, अरे भाई वाह, लगता है तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो गया। वो कहता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पट्टी नहीं बंधी हुई है। पट्टी नहीं बंधी हुई है। बोला बिल्कुल ऐसा ही है कि तुमने सही पहचाना, दर्द मेरे सर में था लेकिन आज वो दर्द कन्वर्ट हो के मेरे पैरों में आ गया है। कहता क्या मतलब? कहता ये देखो। अब जब वो उसको दिखा रहा तो वो दिखा रहा है कि उसके पैर में गरम पट्टी बंधी हुई है। वो कह रहे ये क्या? अरे भाई कल तो तुम्हारे सर पे पट्टी बंधी हुई थी जो तुम दर्द बता रहे थे, और आज तुम्हारे पैर में बंधी हुई है। कहता है हाँ, कल मेरे सर में दर्द था और आज मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मैं यहां तक कैसे आया हूं तुम्हें कचरा देने, मैं बता नहीं सकता। उसने देखा कि पट्टी उसकी बंधी हुई है। अब इसको डाउट हुआ कि यार कल सर में दर्द था और उसने जैसी कील निकाली, मैंने जाके कील निकाली है। आज मैं आया हूं तो इसके सर में दर्द नहीं है, इसके पांव में दर्द है। अहमद ऐसा ही हुआ। इसने पूरी गली का कचरा उठाया है, डस्टबिन में डाला है, घर गया है। घर जाने के बाद इसने वही गुड्डा उठाया। अहमद गुड्डा उठाने के बाद देखता है उस गुड्डे के पांव का जो तलवा है, नीचे का हिस्सा, उसके अंदर पिन पेवस्त हुई। अब इसको डाउट हुआ क्या कि ये जो पिन लगी हुई है, अगर मैं ये पिन निकालता हूं और अगर उसका दर्द सही हो जाता है तो यकीनन कोई इस पे काला जादू करा रहा है। इसने यही सोचा। ये सोचते हुए इसने इसकी पिन खींच ली। अहमद पिन बाहर निकाली है तो रोज कचरा लेने जाता है। तीसरा दिन हुआ, गली में ये दाखिल हुआ। अब बजाय इसके कि ये लोगों का कचरा उठाता, इसे ये तशवीश थी कि मैं डायरेक्ट जाके पहले उसी घर का कचरा लूं और उस शख्स को देखूं कि उसकी क्या कंडीशन है। हाँ, कि उसके पिन निकालने से उसका ऐसा ही है। वो ये जज करने के लिए उसका डायरेक्ट उसी के दरवाजे पे गया, बजाय इसके कि और गलियों में से और लोगों का कचरा उठाता। नहीं, ये उसी घर पे जाके इसने नॉक किया है। दरवाजा खुला। अब जब दरवाजा खुला तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो कचरा देने आता रहा शख्स, जिसके कल पांव में बैंडेज थी, परसों उसके सर पे पट्टी थी, आज क्या देख रहा है कि वो शख्स मौजूद नहीं है। आज वहां कोई औरत खड़ी हुई है। इसने देखा और उस औरत से पूछता है कि आप वो साहब कहां हैं जो मुझे रोज कचरा देते हैं? इसने कहा मैं क्या बताऊं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। इसने कहा खैरियत? अरे भाई 2 दिन पहले तो उनके सर में दर्द था, लेकिन जब मैं कल आया तो उनका सर का दर्द ठीक था, लेकिन उनके पांव में दर्द था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं क्या उनका पांव का दर्द ठीक हुआ? तो बीवी कह रही है हां, पांव का दर्द तो ठीक हुआ, सर का दर्द भी ठीक हुआ, लेकिन उनके पूरे बदन में शदीद दर्द है। मतलब वो सर और पैर छोड़ के अब पूरे जिस्म में दर्द है। ये कह रहा है क्या कह रही है? कहती हां, मैं जो आपको बता रही हूं कि अब उनके सर में दर्द नहीं है, पांव में दर्द नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी जो रहती है, पूरी बॉडी उनकी दर्द कर रही है। कहता है अच्छा। इसने कचरा लिया, इसने पूरी गली का कचरा उठाया। अहमद वही हस्बे मामूल ये घर गया। इसने जाके गुड्डा उठाया है। गुड्डा उठाने के बाद इसने ये सोचा कि क्यों ना मेरे को पिन ढूंढी जाए। इसने पूरा गुड्डा घुमाया। अब गुड्डे के जहां जहां वो पिने लगी हुई थी अहमद, जो पेवस्त हुई थी, इसने वो तमाम पिने निकाल दी है। अहमद वो तमाम पिने निकाल दी, और निकालने के बाद अब इसे ये इत्मीनान ये हो रहा है कि मैं अब जाके देखूं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ऐसा ही हुआ अहमद। चौथे दिन ये वहां गया है। इसने गली का कचरा उठाया। उस घर की बारी आई। इसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक करने के बाद अब ये पूछ रहा है उस शख्स को। वो शख्स आया है दरवाजे पे। उसने दरवाजा खोला। अरे भाई वाह, आपसे मुलाकात हो गई, बोले अब तबीयत कैसी है? कहता हां मैं बहुत पुरबाश हूं। मैं इतना पुरबाश हूं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल तक मेरी जो हालत थी मैं बिल्कुल सेट हो चुका हूं। कहता है अपने आप से बात कर रहा है। कहता है ये वही काम है, मैंने पिने निकाली हैं और ये सही हो गया है। अहमद क्या होता है कि ये शख्स के कह रहा है, ये जो कचरा उठाता है उससे मुखातिब है। कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो शख्स कहता है हाँ बोलो।
कहता है क्या ये खड़े खड़े पूछ लोगे? तो कहता रुको मैं बाहर आता हूं। वो शख्स घर के बाहर आया और अपने घर के बाहर चबूतरा था, वो चबूतरे पे लेके उसको बैठ गया, फर्श पे बैठ गया। अब ये कचरे वाला इसको बता रहा है, कहता जानते हो तुम्हारे सर में दर्द क्यों था? कहता नहीं। कहता मैं बताता हूं, तुम्हारे सर में दर्द था, तुम्हारे पांव में दर्द था, तुम्हारी पूरी बॉडी में दर्द था। वो कहता हां बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहता क्यों ना होता? कचरे वाला कह रहा है कि क्यों ना होता? वो शख्स कह रहा है क्यों होता भाई? कहता है 4 दिन पहले मैं पूरे मोहल्ले का कचरा उठा के जब डस्टबिन में डालने के लिए गया तो मुझे उसमें एक गुड्डा मिला। तो ये शख्स उससे कह रहा है उस गुड्डे से मेरा क्या ताल्लुक? कह रहा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कहता अच्छा पूरी कीजिए। कहता है कि वो मुझे गुड्डा जो मिला है, उस गुड्डे को जब मैंने उस डस्टबिन से निकाला तो मैंने उस गुड्डे का पूरा जायजा लिया है। मैंने देखा, जब मैंने गुड्डा उठाया तो मैं क्या देखता हूं कि गुड्डे के पीछे तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है। वो कहता मेरी तस्वीर? कहता हां तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है और पूरे गुड्डे के पिन पेवस्त हुई हुई। गुड्डे में पिने पेवस्त हुई हुई है। अब तो ये शख्स भी समझ गया होगा कि ये काला जादू है इसका। ये शख्स कह रहा है क्या बात कर रहे हो? कह रहा हां, और वो जो तुम ठीक होते रहे, मैंने पहले दिन जाके उसके सर की पिन निकाली है गुड्डे की तो तुम्हारा सर का दर्द ठीक हुआ। दूसरे दिन मैंने उसके पांव की पिन निकाली है तो तुम्हारा पांव ठीक हो गया। और जब तीसरे दिन मुझे यह पता चला कि तुम्हारे पूरे बदन में दर्द है तो मैंने वो तमाम पिनें जाके निकाल दी जो आज तुम मेरे सामने खड़े हुए। तो ये कहता तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। तो वो कहता बचा तो मैंने लिया, मैं सिर्फ वसीला बना हूं, बचाने वाली जात तो परवरदिगार की है। लेकिन मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि तुम पर काला जादू किया गया है। ये कहता है हां तुम्हारी बातों से मुझे ऐसे ही लगता है। तो वो जो कचरा उठाने वाला शख्स है वो कहता है काम कीजिए, करीबी मोहल्ले में जो हमारे मस्जिद है, बड़े अच्छे आलिम है, आप उनको जाके चेक करवाइए एक दफा, शायद वो कुछ बेहतर बता सके कि किसने करवाया, क्यों करवाया और इससे बचा कैसे जा सकता है। ऐसे ही है। वो कहता है ठीक है अहमद, ये जोहर की नमाज पढ़ने, माशाल्लाह नमाजी आदमी है, ये जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया है, कचरे वाला इसके साथ में है। इन्होंने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुए हैं, मौज़िन साहब से मुखातिब हुए, सलाम दुआ हुई, बिठा दिया गया। कहते सर मैं आपसे कुछ, हजरत मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। कचरे वाला कह रहा है किससे? वो मौलवी से। कहता हां बोलो मैं सुन रहा हूं। वो तमाम रुदात वो उस मौलवी को सुनाता है। अब जब उसको वो सुनाता है तो वो कहता है अच्छा तो तुम एक काम करो, वो उसको कुछ पढ़ने के लिए कहता है कि तुम ये पढ़ाई करो, इंशाअल्लाह उल अजीज बेहतरी होगी, मजीद तुम पर अटैक नहीं होगा। ये बोल के उसको इत्मीनान करके घर भेज देता है। अब जब वो घर चला गया तो क्या देखते हैं, कचरे वाला अपने घर आ गया और वो आदमी अपने घर चला गया। अब जानते हो क्या हुआ अहमद? ये जो कचरे वाला अपने घर आया है, ये आके लेटा है और लेटने के बाद इसको क्या महसूस हुआ कि इसके पैरों में से जान निकल रही है। कचरे वाले की पैरों में से जान निकल रही है, हाथ पांव उसके छल होते जा रहे हैं और ये बेड पे लेटा हुआ है, अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ, ये महसूस कर रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अहमद सारा दिन गुजरा, सारी रात गुजरी, तबीयत खराब में ही, क्यों कि अकेला रहता है, घर में कोई है नहीं जिसकी तीमारदारी करे। अब ये बेड से उठने के काबिल भी नहीं है। पूरा दिन गुजरा, पूरी रात गुजरी, दूसरे दिन पूरा गुजरा। अब जब दूसरे दिन की रात हुई है अहमद, ये तकलीफ में तड़प रहा है अपनी चारपाई के ऊपर। तो इसे रात को 2-2:30 बजे का टाइम है, इसे अपने दरवाजा बजने की आवाज आती है। दरवाजा बजा, इसने अंदर से हिम्मत करके पूछा कि कौन है? बाहर से आवाज आ रही है कि दरवाजा खोलो। ये हिम्मत करके उठा है अहमद और लड़खड़ाते कदमों से ये दरवाजे तक गया है और जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुल रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि दरवाजा पीछे से बंद है। इसने पीछे वाले से कहा कि जो भी मुझे आवाज दे रहा है, दरवाजा बाहर से बंद है। तो ये क्या कह रहा है कि तुम कौन हो? तो जानते हो जो पीछे से आवाज है वो कौन है? वो एक औरत है अहमद। दरवाजे के मतलब बाहर से, बाहर की जानिब से जो आवाज आई है वो एक औरत की आवाज है। अब वो औरत इससे मुखातिब हो रही है कि सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं
کہ تم اپنے کام سے کام رکھو, میرے کام میں مداخلت مت کرو. یہ دروازے کے اس طرف ہے, ہاں یہ بات کر رہا ہے کہ تم کون ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے کام میں مداخلت مت کرو. تو میں نے تمہارے کام میں کیا مداخلت کی ہے؟ تو جو دروازے کے اس طرف عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کہ کیا مداخلت کی ہے؟ تم نے میرے کام میں رکاوٹ پیدا کی ہے. جانتے ہو کیسے؟ وہ ایسے کہ تمہیں جو ڈسٹ بن سے گڈا ملا, کیا ضرورت تھی تمہیں اس کو گھر لانے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں اس کی پینے نکالنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی تمہیں اس شخص کو بچانے کی؟ احمد وہ کہتا ہے تم یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو. کون کہہ رہا ہے؟ کچرے والا. کہ تم سب یہ باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا جو فرض تھا میں نے وہ پورا کیا ہے انسان ہونے کے ناطے. تو جو پیچھے عورت کھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ زیادہ انسانیت نہ جھاڑو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے پتلے کی گردن توڑ دوں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پتلے کی گردن, یعنی تم نے میرا بھی پتلا بنایا ہوا ہے. تو وہ عورت کہہ رہی ہے ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دوں. یہ کہتا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو. تو وہ عورت کہہ رہی ہے اچھا تو پھر دیکھو. احمد اتنی بات ہوئی ہے اور اس عورت نے پتلے کی گردن, جو اس کے ہاتھ میں عورت کے پتلا تھا, اس کی گردن اس نے گھمانا شروع کی ہے. اب یہ وہ باہر سے گردن گھما رہی ہے, یہ گھر کے اندر پوری گردن اس کی موو ہو رہی ہے اور چیخ رہا ہے کہ چھوڑ دو مجھے, اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گا, مجھے چھوڑ دو. احمد گڑ گڑایا ہے, چیخ رہا ہے. اچانک سیٹ ہو گیا. پھر آواز آئی کہ یہ میں نے تمہیں صرف دکھایا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ میرے کام میں مداخلت مت کرو, ورنہ تم نے دیکھ لیا ہے میں کیا کر سکتی ہوں. احمد اتنا ہی ہوا, آواز غائب ہو گئی. یہ جا کے خاموشی سے اپنی چرپائی کے اوپر لیٹ گیا ہے. اب یہ لیٹ تو گیا, یہ سوچ رہا ہے کہ یہ عورت کون تھی. یہ وہی عورت ہے جس نے یہ سب کچھ کرایا ہے, مگر یہ ہے کون؟ اس کو یہ تجسس ہے. ہمت کر کے کیوں کہ وہ چلی گئی. یہ سیٹ ہو گیا, یہ بحال ہو گیا, کھڑا ہوا, حشاش بشاش ہے. دن نکلا. اب جب دن نکلا تو حسب معمول یہ وہی محلے سے کچرا اٹھایا اس نے. کچرا وچرا اٹھانے کے بعد اب جیسے ہی شام ہو رہی ہے تو اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج رات بھی وہ عورت آ جائے. یہی سوچ کے اس نے یہ سوچا کہ مولوی کے پاس چلا جائے اور اس سے اپنی یہ بات شیئر کی جائے. ایسا ہی آگے نقصان نہ پہنچائے. یہ مولوی صاحب کے گھر گیا. اب یہ مولوی صاحب کو آواز دے رہا ہے. اس نے آواز دی تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب باہر آتے, وہ اندر سے کہہ رہے ہیں کہ تم اندر آ جاؤ, میں اٹھ نہیں سکتا. مولوی کہہ رہا ہے کہ تم اندر آ جاؤ, میں اٹھ نہیں سکتا. یہ جو کچرے والا ہے یہ مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اب جب یہ اندر گیا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ مولوی صاحب لیٹے ہوئے ہیں. نیچے زمین کے اوپر چٹائی ہے, چٹائی کے اوپر مولوی صاحب لیٹے ہوئے ہیں. اس نے جا کے پوچھا ارے حضرت خیریت, کیا ہوا؟ بولا پتا نہیں مجھے کیا ہوا, میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے. میرے پورے بدن میں درد ہے, میرا شریر اس قدر درد سے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا, میں بہت بری حالت میں ہوں. احمد اس نے یہ سوچا کہ یہ مولوی صاحب کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد اس نے وہ جو کچرا تھا سارے دن کا, اس نے لے جا کے وہاں ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے, جیسے ہی کچرا ڈالنے کے لیے اس میں جھانکا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک گڈا پڑا ہوا ہے. اس نے پھر دیکھا کہ ارے یہ دوسرا گڈا. اس نے وہ گڈا اٹھایا. اب جب گڈا اٹھا کے پلٹی کیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس نے اندازہ لگایا ارے مولوی صاحب کی تصویر. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں جب مولوی سے ملا ہوں تو اس کے پورے بدن میں درد ہے, اور یہ جو گڈا میں نے اٹھایا ہے اس کی پنیں گڑی ہوئی ہے. احمد اس نے وہ ساری پنیں نکالی, ہینڈ ٹو ماؤتھ ساری پنیں نکال دی. ساری پنیں نکالنے کے بعد
اور وہ گڈا لے کے سیدھا مولوی صاحب کے پاس. اب جب اس نے مولوی کو آواز دی ہے تو مولوی حشاش بشاش اپنے گھر سے باہر آ رہا ہے. اس نے دیکھا, ارے مولوی صاحب میں آپ سے مل کے گیا ہوں, آپ تو لیٹے ہوئے تھے. کہتا ہے پتہ نہیں, میں خود بخود اچانک ٹھیک ہو گیا. کہتا نہیں, آپ اچانک ٹھیک نہیں ہوئے. کہتا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہہ رہا وہی تو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ دیکھو. اب جو اس کو دکھایا ہے مولوی کو تو وہ گڈا, اور گڈے کو جب پلٹی کیا ہے تو مولوی کی تصویر. مولوی نے اپنی تصویر دیکھی اور دیکھ کے کہہ رہا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہہ رہا وہیں سے مجھے ملا ہے یہ گڈا, جو وہ شخص کا گڈا مجھے جہاں سے ملا, جہاں سے پہلا گڈا ملا تھا. احمد, مولوی کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی ہے. یہ مجھ پہ اٹیک اس لیے کیا گیا کہ ہم نے اس آدمی کو سیو کر دیا تھا. اب جب ہم نے اس کو سیو کر دیا تھا تو اس نے مجھ پر بھی اٹیک کیا اور اس پر بھی اٹیک کیا. تو وہ جو کہہ رہا ہے, کون؟ وہ کچرے والا, وہ کہہ رہا ہے ہاں اٹیک مجھ پر بھی کیا, ہم دونوں پہ اٹیک کیا. کتاب کیا کیا جائے؟ تو وہ کچرے والا کہتا ہے یہ ہے کون؟ یہ عورت کون ہے؟ اور ہم سے اور اس آدمی سے اس کو کیا دشمنی ہے جو ہماری جان کی دشمن ہوئی ہوئی؟ تو مولوی اور یہ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. مولوی اس سے کہہ رہا ہے کچرے والے سے کہ سنو, جس طرح میرا گڈا تمہیں ملا, اس شخص کا تمہیں گڈا ملا, تو یقیناً آج, کل, پرسوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عورت جو گڈا پھینکتی ہے آ کے, یہ عورت ہے کون؟ کیونکہ جگہ تو انہیں پتہ چل گئی. ایسا ہی ہوا احمد. انہوں نے ریکی کی. اب جب ریکی شروع کی تو مولوی اور کچرے والا, جان کس کو پیاری نہیں ہوتی, یہی سوچ کے انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ لی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ ہے کون. ایسا ہی ہوا احمد. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, کوئی بھی نہیں آیا. ابھی کوئی بھی نہیں آیا. 3 دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا. یہ ریکی میں مصروف ہے. چوتھے دن رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہے. مولوی اور یہ کچرے والا یہ چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کچرا کنڈی کی طرف کہ جہاں پر اس کو وہ دونوں گڈے ملے, مولوی کا اور اس شخص کا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل عبایا پہنی ہوئی ایک عورت نقاب میں آ گئی. وہ آئی ہے اور اس نے اسی کچرے کے اندر ہاتھ ڈالا ہے. ہاتھ ڈالنے کے بعد نہ جانے اس نے کیا کیا ہے, تھوڑی دیر اس کچرے کے پاس رکی ہے اور چلی گئی ہے. اب جب یہ جا رہی ہے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ خاموش, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جاتی کہاں ہے, کس گھر سے نکل رہی ہے. احمد, ایسا ہی ہوا. اب یہ دور سے اس کو ریکی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ عورت گلی میں داخل ہوئی, یہ دونوں اس کو دیکھ رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت کس گھر میں داخل ہوئی ہے تو جانتے ہو وہ کون سے گھر میں گئی ہے؟ وہ اس گھر میں گئی ہے کہ جس گھر کے آدمی کے سر میں درد تھا, پاؤں میں درد تھا, پورے بدن میں درد تھا, یہ اسی گھر میں یہ عورت داخل ہوئی ہے, اسی گھر میں. اب یہ کچرے والا اور مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہ عورت اس گھر میں داخل ہوئی ہے, یقیناً یہ اس کا گھر ہے تو داخل ہوئی ہے, اور یہ اسی شخص کا گھر ہے جس کے سر اور پاؤں میں درد تھا. تو یہ کچرے والا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, یہ نماز پڑھنے مسجد آتے ہیں, صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. یہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو ہم ان سے بیٹھ کے پوچھیں گے کہ ان کے گھر میں کون لوگ ہیں. ایسا ہی ہوا احمد. فجر ہوئی, مولوی اور یہ آدمی کچرے والا یہ نماز سے فارغ ہوئے. وہ آدمی بھی باجماعت نماز پڑھی ہے اس نے, کیونکہ تو مؤذن ہے تو رہتا ہی. بالکل ایسا ہی ہے. ان تینوں نے نماز پڑھنے کے بعد, اب جب وہ نماز پڑھ کے بعد وہ آدمی جو فارغ ہوا ہے مسجد سے نکلنے لگا تو وہ کچرے والے نے اس کو روک لیا. حضرت, اس نے گھوم کے دیکھا, ارے آپ بولے ہاں خیریت, بولے ہاں سب ٹھیک. کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے, جماعت ہو گئی ہے, جماعت ختم ہونے کا انتظار تھا, آئیے مسجد کے باہر بیٹھ کے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ کہتا ہے ہاں. تو کیجئے. احمد, یہ 3 لوگ مسجد سے باہر نکلے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مولوی اس شخص کو بتا رہا ہے کہ جو بات ہم تم سے پوچھ رہے ہیں اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی. وہ کہتا ہے کیا مطلب؟
کہتا مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ جس گھر میں تم رہتے ہو تمہارے علاوہ اور کون لوگ رہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہہ رہا ہے نہ تو میرے بچے ہیں اور نہ ہی میرے ماں باپ ہیں، میں اور میری بیوی یعنی ہم 2 افراد ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جانتے ہو مولوی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے تمہاری بیوی عبایا پہنتی ہے؟ کہتا ہے ہاں پہنتی ہے۔ کہتا ہے وہ عبایا پہنتی ہے کہ جو بالکل عام عبایوں سے مختلف ہو۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ عبایا سفید کلر کا ہے، آپ کی بیوی سفید کلر کا عبایا پہنتی ہے؟ اس شخص نے بولا ہاں سفید کلر کا عبایا پہنتی ہے۔ اب مولوی اور وہ کچرے والا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس شخص سے کہتے ہیں اب جو ہم تم سے کہنے جا رہے ہیں وہ بات ذرا سننے والی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پہلے نہ بجوائیں، بتائیں جو کہنا چاہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مولوی کہ سنو، تمہارے گھر میں جو عورت رہتی ہے اس عورت نے تمہارا پتلا اس کچرے کے اندر پھینکا ہے پینے لگا کے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا بکواس کر رہے ہو؟ یعنی اس پہ کالا جادو کرانے والی اس کی اپنی بیوی نکلی۔ وہ کہہ رہا ہے آدمی ابھی مطمئن نہیں ہوا، وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا بکواس کر، مولوی سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہہ رہا بکواس نہیں کر رہا، سنو تمہاری بیوی کالا علم کر کے تمہیں مروانا چاہتی تھی، چونکہ میں نے تمہیں سیو کیا اس نے مجھ پر بھی اٹیک کیا، اس نے تمہیں سیو کرنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی نے اس پر بھی اٹیک کیا، موزن پہ کچرے والے پہ، دونوں پہ اٹیک کیا۔ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے میں کیسے مان لوں؟ تو مولوی کہتا ہے ایک کام کرتے ہیں، آپ مجھے اپنے گھر لے کے چلیں، آپ مجھے اپنے گھر لے کے چلیں، میں سب بتا دوں گا کہ کیسے۔ وہ کہتا اچھا تو پھر چلو میرے ساتھ۔ احمد اب جب اس آدمی کو اتنا یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں اسی آدمی یعنی کچرے والے کے کہنے سے میں ٹھیک ہوا، میرے سر کا درد بھی گیا، میرے پاؤں کا درد بھی گیا، میرے جسم کا درد بھی گیا، تو کیوں نہ ان کی بات کو بلیو کیا جائے۔ یہ سوچ کے یہ انہیں دونوں کو اپنے گھر لے گیا۔ اب گھر لے گیا، گھر لے جا کے بٹھایا، مولوی نے کہا کہ بلائیں بیوی کو۔ اس نے بیوی کو آواز دی۔ اب جیسے ہی بیوی سامنے آئی ہے، بیوی نے مولوی کو دیکھا اور اس کچرے والے کو دیکھا اور کہتی ہے کہ ارے تم تو ہمارے گھر کا کچرا اٹھاتے ہو۔ اس نے بولا ہاں، اور آپ شاید مولوی صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ مولوی کہتا ہے تمہیں زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اب جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایکٹنگ کیا مطلب؟ تو اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ ان کو تم پر شک ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر کہہ رہا ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے۔ تو بیوی کہہ رہی ہے کس بات کا شک؟ شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے پاگل ہو گئے آپ، میرے مزاجی خدا ہیں، ارے آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ پہ کالا جادو کیوں کروں گی؟ جانتے ہو مولوی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک کام کرو، تم اپنے کمرے کی مجھے تلاشی دے دو۔ تو یہ بگڑ گئی ہے کہ تم ایک غیر آدمی، میں تمہیں اپنے کمرے کی تلاشی کیوں لینے دوں گی، اور خبردار جو میرے کمرے میں جانے کی کوشش کی۔ تو جس کا شوہر ہے وہ کہتا ہے ارے جب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو تم ان کا شک دور کیوں نہیں کر دیتی؟ دیکھنے دو ان کو کمرے کو اور لینے دو تلاشی۔ وہ کہتی ہے نہیں میں کمرے میں کیوں جانے دوں گی؟ تو مولوی نے کہا کہ دیکھا تم دیکھ رہے ہو یہ مجھے کمرے میں نہیں جانے دے گی۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے ارے یہ نہیں جانے دے گی، چھوڑو، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہارا شک دور کر دوں۔ مولوی کو اٹھاتا اور اپنی بیوی کے کمرے میں لے جاتا۔ اب جب یہ کمرے میں گیا ہے احمد تو انہوں نے پورے کمرے کی جانچ پڑتال کی ہے، دیکھنا داکھنا شروع کیا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ الماری کھولی ہے، الماری میں سیکرٹ جو دروازہ ہوتا ہے اندر ایک، وہ بھی کھولا ہے۔ وہ جب کھولا ہے تو اس کے اندر سے جانتے ہو کیا نکلا ہے؟ کیا؟ اس سیکرٹ جو خانہ ہے الماری کا، اس کے اندر سے دیکھا ہے کہ گڈھے نکل رہے ہیں احمد، 1 2 4 عدد اس میں سے گڈھے نکلے ہیں، پینوں کے پیکٹ نکلے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں نکلی ہیں جو کالا جادو میں کام آتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے والی چیز، پڑھنے پڑھانے والی چیزیں۔ احمد اس کے شوہر نے دیکھا کہ یہ چیزیں تو نکلی ہیں۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں احمد غصے میں۔ اب جب غصے میں آنکھیں لال ہوئی ہوئی ہیں تو مولوی نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے آخر تم نے مجھے پکڑ ہی لیا،
اب جب پکڑ ہی لیا ہے تو یاد رکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی, اس کی سزا تمہیں دوں گی ضرور. وہ کہتا ہے چھوڑو اس بات کو. شوہر نے پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتی رہی؟ ارے کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے, اتنا پیار دیا میں نے تمہیں اور تم نے مجھ پر ہی جادو کیا. کیوں کیا ویسے اس نے؟ کیوں کیا وہ یہی بتا رہی ہے. کہتی ہے میں نے جادو تم پر اس لیے کیا کہ تمہاری تمام جائیداد تمہارے مرنے کے بعد یہ میرے نام ہونی ہے, اور اگر یہ بیچ میں نہ آتے دونوں تو تم نے تو مر ہی جانا تھا, پھر یہ تمام جائیداد میرے نام ہو جانی تھی بس, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا, صرف تمہارے پیسے کی وجہ سے میں نے تمہاری جان لینا چاہی. احمد, مولوی نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو بولا خبردار تو ہلے گا نہیں, وہیں اس کو روک کے رکھا ہے. کیا کرنا تھا؟ اس کے شوہر نے موبائل اٹھایا ہے, پولیس کو فون کیا ہے, پولیس گھر پہ آئی ہے, اریسٹ کیا ہے, اس کی بیوی کو اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے. کیا کرتا بجائے اس کے کہ مولوی اس کو کوئی پریشر دیتے یا اس کو اس کی کیے کی سزا دیتے, وہ اریسٹ کر, انہوں نے بولا کچھ نہیں, اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس نے میاں کو مارنے کی کوشش کی اس کی جائیداد کی وجہ سے, اور میاں بھی اس کو اریسٹ کرایا, اور میاں بھی اس کو کیسے اپنایا جب اس کی بیوی نے اس کو مارنے کی کوشش کی, اس کو اریسٹ, تعلقات تو ٹوٹ گئے, بالکل ختم ہو گیا. ایسے بڑی انٹرسٹنگ یہ پیسہ جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے, بڑی ظالم چیز ہے. اور اکثر ویسے میں نے یہ نوٹ کیا ہے, یہ اکثر جو لوگوں پہ جادو ہوتا ہے ہاں تو ان کے اپنے ہی کرتے ہیں احمد, بالکل ایسے, کیونکہ کوئی غیر آدمی آپ پہ کیوں جادو کروائے گا؟ اس کو کیا اپنی زندگی سے, بالکل اس کو کیا آپ کی زندگی سے, ٹھیک ہو. تو اس میں بھی اس کی بیوی جادو کروانے نکلی, بالکل اس کی بیوی نے اس پہ جادو کر کے اس کو مارنے کی کوشش کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مؤذن اور وہ کچرے والا ہاں اس عورت کو فالو کرتے ہوئے گئے ہاں تو ان کو شاکڈ ہو گیا کہ یار یہ تو اسی گھر میں گئی ہے, اور اس کے شوہر کو بھی بالکل نہیں پتا. ہوئے ہوئے جب یہ کہتے ہیں لالچ اور حسد بہت بڑی بلا ہے, اس نے جو بھی کیا لالچ میں کیا, اور خیر اپنے انجام کو پہنچ گئی. اور اگر وہ کچرے والا انٹرسٹڈ نہ ہوتا, وہ مولوی اگر انٹرسٹڈ نہ ہوتے تو شاید یہ پکڑی بھی نہ جاتی. کیوں کہ وہ جو کام کرتی رہی, وہ جو پینے لگاتی رہی, وہ ڈسٹ بن میں ڈالتی رہی, اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ وہاں سے کوئی اور اٹھا لے جا رہا ہے, یا اس نے وہ گڈے کو اٹھا کے اس کی پینے نکال کے اس کا علم خراب کر دیا. کیا بات ہے شیخ صاحب, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی.